دوستوں، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فرشتوں نے آ کر کیوں کھودی اور کیا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت؟ یہ ساری باتیں جانیں گے ہم اسی ویڈیو میں۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر سے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یاقابد، بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے مختلف تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے بھڑکتی ہوئی ایک آگ آ رہی ہے۔ اس آگ میں سب کچھ جلتا چلا جا رہا ہے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ تو فرعون نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی بچے مر جائیں تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کوششیں کی ان کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دوستوں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور آج بھی وہ جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں کوئی روایتیں ملتی ہیں نہیں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے ایک میدان کی تہ میں ہے کہ جس کو وادی سونا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وادی سونا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ
آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس سے خوشبوؤں کی لہریں بہہ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اس لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آن گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تماچا مار دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ جب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میرے تماچا مار دیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کی آنکھ پھر سے ٹھیک کر دی گئی اور اسے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں، ہم ہر سال ہر ایک بال کے بدلے تمہاری عمر میں اتنے سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخر کار ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا بھی نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، آخری وقت میں مجھے
आर्ज़ मुक़द्दस से कभी आर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उस जगह होता तो तुमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीले के करीब एक जगह दफन है। एक रावी लिखते हैं कि अरीहा बस्ती में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। दूसरे तारीखी की अक़वाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए मैदान तीह के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरीही है और इसी जगह वो करीबे और कस्बे अहमर मतलब लाल टीला है कि जिसका ज़िक्र हदीस में आया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब-ए मेराज में लाल रेत के टीले के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब से गुज़रा तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। मज़ीद इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हों सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।